السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان و آزمائش کی سیریز میں آج ہم یہ بات کریں گے کہ مشکل حالات میں یا تکلیف کی حالت میں خوش کیسے رہا جائے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دانت میں شدید درد تھا اور آپ اس درد کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھے، مگر زبان سے پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ کہے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیسا الحمدللہ ہے، آپ تو سخت تکلیف میں اور درد کی حالت میں ہیں پھر بھی الحمدللہ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اصحاب کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے اور اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ہاں میری ایک ہڈی میں درد ہے، دانت کی ہڈی میں درد ہے، تو کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ البتہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میری ساری ہڈیوں میں درد ہوتا تو کیا ہوتا، یعنی الحمدللہ اس بات پر کہ دوسری ہڈیاں سلامت ہیں اور ان میں درد نہیں ہے، میرے جسم کی بیسیوں سینکڑوں ہڈیاں ہیں، ان کی جوڑ ہے، وہ سب سلامت ہیں، صرف ایک میں درد ہے، تو آیا اب شکر کا پہلو زیادہ ہے یا صبر کا پہلو زیادہ ہے؟ تو شکر زیادہ بنتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں جب مشکلات دیکھتے ہیں اور مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ان حالات میں ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ میں کسی مشکل میں ہوں یا میں دکھ میں ہوں، کیونکہ اس سے انسان خود سائیکولوجیکلی ٹوٹ جاتا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ اس کے اوپر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ اسی ایگزامپل کو لے لیجئے، اگر فرض کریں میرے ہی دانت میں درد ہے اور مجھے کوئی آ کے پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے یا اس طرح کی کچھ چیز، تو میں اگر کہوں میں درد میں ہوں، تو آپ دیکھیے نا کہ میں نے اپنی کیفیت بتانی تھی، میں اپنے جسم کی بیسیوں سینکڑوں ہڈیوں اور جوڑوں کے صحیح و سلامت ہونے کو بھول کے ایک جگہ درد تھا اس پہ کمپلین کر رہا ہوں، جو مجھے سائیکولوجیکلی بھی کمزور کر رہا ہے، اور پلس یہ ہے کہ اس سے میرے اندر شکر کا پہلو بھی نہیں پیدا ہو رہا۔ صبر اگرچہ عبادت ہے، مگر اس منزل پہ شکر اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ لہذا مشکلات میں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہاں میں مشکلات میں گر گیا ہوں، میں دکھوں میں گرفتار ہو گیا ہوں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں مگر آپ وہ ساری راحتیں بھول رہے ہیں کہ جو اس تکلیف کی حالت میں بھی ابھی آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو اون کرتے ہیں۔ اپنی تکالیف کو دکھ کی حالت میں اپنی راحتوں سے کمپیئر کرنا ہے ہمیں۔ لہذا ایک دکھ اس لیے ہمیں زیادہ غم دے رہا ہے، ایک درد اس لیے ہمیں زیادہ تکلیف دے رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ہم اس تکلیف کے عالم میں اپنی کسی دوسری راحت کو یاد نہیں کر رہے ہیں اور اپنی اس راحت کے ساتھ اس دکھ کو کمپیئر نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا مشکل حالات میں یا مصائب میں خوش رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایک تکلیف کو اپنی بہت ساری راحتوں کے ساتھ رکھ کر ان کو کمپیئر کرنا ہے اور پھر ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے اس وقت کس پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ مثلا ایک مثال یاد آ گئی ہے کہ ایک 80 سالہ بزرگ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگوں میں درد کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو ویل چیئر استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ جب وہ ویل چیئر پہ آ گیا تو اس کی کسی دوست نے، کسی پڑوسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ زندگی آپ کیسی گزر رہی ہے؟ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں نا، جب جیسے کہ یہ بوڑھا ایک مشکل میں ہے، یہاں جب کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس مشکل کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس طرح کے سوالات اس طرح کے حالات میں بہت کچھ آشکار کر دیتے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت میں رہتا ہوا شخص اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کی اپروچ پتہ چلتی ہے کہ آیا وہ آدھا گلاس خالی دیکھنے کا عادی ہے یا گلاس کا بھرا ہوا ایسا۔ اب اس بزرگ ضعیف سے جو 80 سالہ ہے اور ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اس کا دوست پوچھ رہا ہے کہ زندگی اب کیسی گزر رہی ہے، اس بزرگ مرد نے یہ نہیں کہا کہ بہت درد ہے ٹانگوں میں یا معذوری کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، یا اب یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ اب ٹانگوں پر چل پھر نہیں سکتا، یا اب ویل چیئر پہ آنے کی وجہ سے اتنے زیادہ مسائل میں گر گیا ہوں، یا فلاں پرابلمز آ گئی ہیں میری زندگی میں۔ بلکہ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے 80 سال تندرست اور صحت مند ٹانگیں عطا کی اور میں پورے 80 سال تک اس کی اس عظیم نعمت کو استعمال میں لاتا رہا۔ اب جب کہ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں اور شاید میری زندگی کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، تو اس نے مجھے اب آرام کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے جوانی اور پھر بھرپور زندگی کے جو دن تھے ان میں مجھے اتنی بڑی نعمت یعنی ٹانگیں دیے رکھی اور ان دنوں میں مجھ سے یہ واپس نہیں لیں اور میں ان سے بھرپور لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، جبکہ مجھے اس وقت اگر خدا نہ خواستہ وہ لینا چاہتا تو میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے اس وقت واقعی اس نعمت کی آج سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ آج تو میں ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لہٰذا الحمدللہ اس بات پر کہ جب مجھے اس نعمت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت اللہ کی ذات نے مجھے یہ نعمت عطا کیے رکھی
اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا رہا. اب جب کہ یہ تھوڑا سا ایسا رہ گیا، پہلی بات تو یہ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی، دوسری بات یہ کہ اب میں ویسے بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موومنٹ بہت تھوڑی ہو چکی ہوئی ہے، تو اس زندگی میں مجھے اس چیز کا سب سے کم استعمال کرنا تھا. تو شکر پروردگار کہ اس نے اس نعمت کو زندگی کی اسی حصے میں مجھ سے واپس لیا جب میرے پاس اس کا استعمال بہت کم تھا. ہماری زندگی بھی روزمرہ زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم وہاں پہ البتہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اعلیٰ رسپانس دے کر ان مواقع کو یادگار بناتے ہیں یا نہیں بناتے. اٹس اپ ٹو آر بیہیویئر. آپ اپنی زندگی کی یا میں اپنی زندگی کی جتنے آسپیکٹ سوچ سکتے ہیں، ممکن ہے مثلاً کہ کسی کی کار سڑک کنارے پڑی رکاوٹوں سے ٹکرا جائے، تو اس حالت میں بھی الحمدللہ کہنا بنتا ہے. کیا کار کا نقصان ہونے پر الحمدللہ؟ جی بالکل الحمدللہ بنتا ہے. وہ یہ کہ شکر ہے کہ یہ رکاوٹیں پڑی تھیں کہ جن سے میری یہ گاڑی ٹکرا گئی اور رک گئی، وگرنہ یہ سیدھی کھائی میں جا گرتی اور شاید میرے لیے ہلاکت کا سبب بنتی. لہٰذا یہ اداسی کا وقت نہیں ہے کہ جب کار رکاوٹوں سے ٹکرا کے ٹوٹ گئی ہے اور میں الحمدللہ اس میں سے صحیح و سالم باہر نکل کر اپنی کار کے پاس کھڑا ہوں، تو اب یہ اداسی کا وقت نہیں ہے، یہ پریشانی کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا اور خوشی کا موقع ہے کہ ان رکاوٹوں نے ہمیں بچا لیا. کاریں اور بھی آ جائیں گی، زندگی بچ گئی ہے، تو یہ سب سے بڑا شکر ہے. ایسی ہزاروں مثالیں. کسی کے خاندان میں کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ممکن ہے کسی کو اپنی شکل و صورت سے کوئی پرابلم آ رہی ہو، ممکن ہو کسی کو اپنے رنگ سے پرابلم آ رہی ہو. اچھا، اب ہماری سارا فوکس اس چیز پہ آ جاتا ہے. کیا پتہ کسی کے قد و قامت بہت لمبا یا شارٹ ہو، تو اس کے لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے. میں اپنی ذاتی مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں، میرے ایک دوست ہیں، ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا یار کہ یہ آپ کے سر تو بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے، میدان بنتا جا رہا ہے، آپ کے سارے بال جڑتے جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں واقعتاً یہ کہا، میں نے کہا شکر پروردگار کہ میرے سر کا اوپر کا حصہ خالی ہو رہا ہے، میرے سر کا اندر کا حصہ خالی نہیں ہو رہا. اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کہ میرے سر کے اوپر سے چیزیں کم ہو رہی ہیں، مگر میرے ذہن کی تعقل و تفکر کی تمام صلاحیتیں فعال ہیں. اس لیے کہ اگر میرے سر کے بال تو باقی رہتے مگر سر کے اندر موجود دماغ خدا نخواستہ کام نہ کرتا، تو پھر میرے لیے شرمندگی بھی تھی اور پریشانی بھی. سر کے اوپر کے بالوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لہٰذا عین ممکن ہے کسی کو معاشی مسائل ہوں، بہن بھائیوں سے کوئی پرابلمز آ رہی ہوں، پڑوسیوں سے کسی قسم کا مشکل کا سامنا ہو، زندگی میں کوئی بھی ہرڈل پیش آ رہی ہو. اب کرنا یہ ہے کہ زندگی کے ہر تلخی کو اس کے شیریں پہلو کے ساتھ رکھ کر سوچنا ہے، ہر منفی پہلو کو مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ سوچنا ہے. نیگیٹو کو سامنے جب آ جائے تو اسی اینگل کے ساتھ بہت سارے پوزیٹو پڑے ہوئی ہیں، ان کو سوچنا ہے. کسی حادثے میں چوٹ آ گئی تو شکر کا مثبت پہلو کہ الحمدللہ اس ایک چوٹ کے علاوہ یا ان 2-4 چوٹوں کے علاوہ باقی پورا جسم سلامت ہے. کوئی مشکل پیش آ گئی اور قرض لینا پڑ گیا تو بھی مثبت پہلو سوچیں کہ شکر ہے کہ کچھ ایسے دوست مل گئے جنہوں نے اعتماد کر کے قرض دے دیا، وگرنہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی اور مجھے انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا. خدا نخواستہ کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تو شکر ادا کریں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جنازے گھر سے اٹھانا نہیں پڑے، ورنہ وہ ایک سے زیادہ عزیزوں کو بھی بیک وقت کسی حادثے یا کسی بھی بیماری کے سبب اپنے پاس بھلا سکتا تھا. وہ نعمتوں کی دنیا میں اپنے سے کمتر پر نظر رکھیں تاکہ شکر کی سوچ پیدا ہو سکے، اور عمل کی دنیا میں اپنے سے بلندتر پر نظر رکھیں تاکہ بلندی کی طرف اٹھ سکیں. لہذا مشکل حالات میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا تلخ اور کڑوا پہلو اور دوسرا اس کا شیریں پہلو ہے. یعنی ایک خیر کا پہلو، ایک شر کا پہلو. لہذا کسی بھی چیز کا جب خیر کے پہلو کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوں تو اس خیر کے اوقات میں، خیر کے پہلو کی صورت میں شر کے پہلو کو فراموش نہیں کرنا ہے، کیونکہ اٹ ول کم. اور اگر خدا نخواستہ ہم دا ایلیمنٹس آف شر میں مبتلا ہیں اور شر کے پہلوؤں میں گرفتار ہیں تو شر کے ان حالات میں خیر کا پہلو فراموش نہ کریں کہ وہی امید کی کرن ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں صرف ایک دانت کے درد کرنے پر، صرف ایک پرابلم آنے پر، صرف چھوٹا سا زندگی کا حصہ ڈسٹرب ہونے پر اپنی پوری زندگی کو مشکل میں جاتے ہوئے مت سوچئے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بیہیو کیجئے. ان سے ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھیں گے انشاءاللہ کہ نہیں، میری زندگی کے 95% ایسے حصے ہیں جو بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئے، جو بالکل سلامت ہوئے ہیں، اور وہ پہلو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان حالات میں بھی شکر پروردگار ادا کروں. دعائے خالق کائنات ہمیں تمام مشکلات، امتحانات، آزمائشوں اور ابتلاءات میں کامیاب و کامران فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.